وقال اللهم إن حول عيال بيتي وقاصدي وحامة لحمهم لحمي ودمهم دمي يلمني ما يلمهم ويحزنني ما يحزنهم وأنا حارب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي ولحم واذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل محمد وآل محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مطهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل محمد وآل محمد. فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أحبط إلى الله ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فحبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يخرجك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لعجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس إلى البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أقبل ما لجلوس هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجية ما ذكر قبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيها جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت لحم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فوزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجية ما ذكر قبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيها جمع من شيتنا ومحبينا وفيهم محموم من الله وفرج الله حما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسودنا وكذلك أشياءنا فازوا وسودوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اصغر سلامیتی ستم کھائے آتے ہیں
گردن پدر کے ہاتھوں پا لٹکائے آتے ہیں، تیروں کا میں برستا ہے ننھی سی لاش پر کالی جٹا کی طرح نہیں چھائے آتے ہیں، پانی دیا نہ ظالموں نے، پیاس سے مر گئے گل کی طرح سے دھوپ میں مرجھائے آتے ہیں، بازو چھدا ہے شاہ کا بچہ ہے خون میں تر، چھوٹی سی لاش چھاتی سے لٹائے آتے ہیں، حضرت کو یہ سوچ کے بانو کہے گی کیا، گردن کو مارے شرم کے نیوڑا آتے ہیں، اصغر سلامی تیر اللہم صلی علی محمد. آجاؤ اب آئیے. محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بار دیگر صلوات. ایک اور دفعہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. زنداں میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو کر، زنداں میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو کر، دم گھٹتا ہے اماں میرا اب یہاں سے چلو گھر، زنداں میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو کر، کیا اندھیرا ہے سجھائی نہیں دیتا کچھ بھی، ہاتھ رکھتا نہیں اماں میرے سر پر کوئی، اور چند روز میں مر جاؤں گی گھٹ گھٹ کر، زنداں میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو کر. صلوات. بار دیگر صلوات. بار دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
ہے مومنوں جب مجلس شبیر میں آنا، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، بچوں کا تمہیں واسطہ یہ بھول نہ جانا، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، یہ سوچ کے جی کھول کے تم مشک بہانا، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، ارے مجلس جہاں ہوتی ہے وہاں آتی ہے سکینہ، پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، اللہ کرے آئے کبھی ایسا زمانہ، ہو شام کے زنداں کی طرف آپ کا جانا، ارے پھٹ جائے گا دل دیکھ کے وہ غم کا ٹھکانہ، ارے بے حال ہوئی قبر میں سوتی ہے سکینہ، پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، ارے شام گئی جب چھانے لگا بن میں اندھیرا، زینب نے کیا بھائی کے لاشے پہ یہ نوحہ، کیا تم نے سکینہ کو کہیں دیکھا ہے بھیا، ایک کوزہ لیے دشت میں آئی ہے سکینہ، پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، اس طرح ظلم ڈھاتے ہیں اب ظلم کے بانی، ارے لالا کر یہ بھرے کوزے گرا دیتے ہیں پانی، کچھ اور بھی بڑھ جاتی ہے یوں تشنا دہانی، ارے بھائی کی طرف دیکھ کے روتی ہے سکینہ، پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ،
ارے جب 11 محرم کو سوئے شام سے دھاری دریا کی طرف دیکھ کر زینب یہ پکاری، ہائے عباس نہ مر جائے یہ بھتیجی یہ تمہاری، ارے بے حال میری گود میں سوتی ہے سکینہ، پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، یہ ظلم بھی کم سن پہ ستمگاروں نے ڈھایا، ارے رکھا ہے اسے قید وہاں پر یکو تنہا رہتا ہے جہاں دن میں بھی قیامت کا اندھیرا، ارے ڈر ڈر کے نہ مر جائے ہائے اکیلی ہے سکینہ، پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم مومنین مومنات، چند اعلانات۔ پرسوں جمعرات کو یہاں پر میلاد منعقد ہوگا ہمارے 3 امام کی پیدائش کے سلسلے میں، امام محمد باقر علیہ السلام، امام تقی علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام۔ تو یہ میلاد پرسوں بعد نماز مغربین جمعرات کے روز منعقد ہوگا۔ اگلے ہفتے کے روز جیسے 25 جون 13 رجب المرجب مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں ایک پروگرام منعقد ہوگا جس سے لوکل شعراء اور مولانا سخاوت حسین سندرالوی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ یہ اگلے ہفتے کے روز 25 تاریخ کو۔ وادی معصوم کے سلسلے میں پیپر پروسیسنگ ہو رہی ہے۔ وی آر آن دا وے ٹو کلوز دا ڈیل، اسٹل وی نیڈ سم فنڈس، پلیز ہیلپ اس آؤٹ۔ میں قبلہ سے درخواست کروں گا کہ زیب ممبر ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم صلی علی محمد۔ ایک مرتبہ آپ حضرات سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کے ہمارے عمران زاہدی صاحب کے والد جناب الیاس زاہدی صاحب کی روح کو اصالہ ثواب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسول ربنا بالحق، الحمدللہ کما هو اہلہ، الحمدللہ علی کل حال، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین المخاطب بطٰہٰ و یاسین الملقب برحمت للعالمین بالقاسم محمد۔
وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم صلوات بھیج محمد علی محمد پر۔ عزیزان گرامی، ماہ رجب المرجب کی تیسری کی آج شب ہے، یعنی ہمارے 10ویں امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کی یہ مجلس ہے۔ بس آپ کی خدمت میں مختصر تذکرہ ان کا کرنا ہے۔ یہ ہمارے وہ امام ہیں کہ جن کا نام علی ہے اور یہ سلسلہ امامت میں چوتھا نام علی آتا ہے، چوتھا نام علی آتا ہے، یعنی امیر المومنین کا نام علی ہے، اس کے بعد چوتھے امام کا نام علی ہے، اس کے بعد 8ویں امام کا نام علی ہے، اور اس کے بعد ہمارے یہ 10ویں امام کا نام علی ہے۔ یعنی آپ کا جو نام ہے اس میں گرامی ہے وہ آپ کا علی ہے۔ اور لقب، جیسا کہ میں اپنے اسلامی اسکول میں بھی بچوں کو بتاتا ہوں ہمیشہ کہ لقب تو بہت ہیں امام کے، لیکن ایک لقب ہوتا ہے لازمی اور جس کا تبادر ہوتا ہے۔ تبادر مطلب کہ اس کو ساتھ بولا جاتا ہے، چونکہ جس دور میں جس صفت کی ضرورت تھی اس صفت کو ہر امام نے اس کا اظہار کیا، ورنہ ہر امام صفت میں برابر ہے۔ تو آپ کا لقب زیادہ جو ساتھ لیا جاتا ہے علی الہادی اور علی نقی، یہ دونوں لفظ۔ عرب وغیرہ میں زیادہ تر علی الہادی بھی کہتے ہیں، نقی بھی، ہمارے یہاں علی نقی ہے جو دنیات میں لکھا گیا وہی۔ نقی کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے، قرآن میں تو کوئی یا اس کا کوئی مصدر یا اس کا کوئی اس سے کوئی لفظ، کوئی ورب وغیرہ قرآن میں استعمال نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ قرآن نے جو اس معنی میں لفظ استعمال کیا ہے نقی کے معنی میں، وہ لفظ طہارت استعمال کیا ہے، اس لیے کہ عربی میں نقاوت کے معنی ہوتے ہیں نون قافیے، نقی کے معنی ہوتے ہیں صاف، خالص اور نفیس، یعنی جو لازمہ ہے، جو ضروری ہے، کچھ ہلکی سی کسی چیز میں کوئی خرابی جو اس کا لازمہ ہے وہ بھی اس میں نہ پایا جائے۔ یعنی یہ اس وقت کہتے ہیں جیسے کوئی چاول لے کے آئے اور کوئی گیہوں لے کے آئے عرب میں، اور اس میں جو ہلکا سا کنکر پتھر ہوتا ہے اس کو بھی صاف کر دیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ نقی ہو گیا، یعنی کسی طرف سے اس میں کسی قسم کی کسی گندگی یا برائی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو جب امام کے لیے لفظ استعمال ہو تو یوں سمجھنا چاہیے کہ نقی جو ہے وہ آیت تطہیر کا ترجمہ ہے، کہ جس کے لیے کسی گندگی یا کسی نجاست یا کسی گناہ کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ تو خالص، نفیس اور صاف، یعنی ہر چیز یہ ہوا کہ یہ خالص ہے، تو یہ ہے امام علی نقی، یعنی نقی خالص، علی خالص۔ تو آپ کے دور میں جس کی ضرورت تھی، ہر امام کے دور میں جو ضرورت تھی، اور آپ ایسے ماحول میں رہے۔ اچھا، آپ کا جو لقب ہے، میں اس طرح کا سیدھی بات عرض کروں گا، آپ کا لقب جو ہے وہ ہے ابو الحسن الثالث، ابو الحسن الثالث، لقب یعنی کنیت آپ کی جو کہہ لیجئے آپ، اس لیے کہ 3 ہمارے یہاں ابو الحسن ہیں مولا کائنات کو چھوڑ کے، جن کی خاص ابو الحسن کنیت ہے۔ ایک ہمارے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ابو الحسن کنیت ہے، آپ کو ابو الحسن اول کہا جاتا ہے، اور ابو الحسن ثانی کہتے ہیں امام رضا علیہ السلام کی ہے، اور ابو الحسن آپ کا لقب ہے، ابو الحسن ثالث آپ کو کہتے ہیں، تھرڈ ابو الحسن۔ یہ آپ کو کہاں ملے گا؟ آپ کو پتہ ہے میں بڑی کتاب کا حوالہ دیتا نہیں ہوں، آپ جب دعائے توسل پڑھتے ہیں تو اس میں اکثر امام کے نام کے بعد آپ کو ابو الحسن وہاں پہ نظر آئے گا، ان یہاں کے اوپر 3 امام کے بعد صلوات بھیجیں محمد علی محمد پر۔ تو نقی اور نقاوت بالکل، اب اس میں کوئی سوچ کی بات نہیں ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے، اسی لیے یہ لفظ حدیث میں اگر استعمال ہوا ہے، نقی کا لفظ استعمال ہوا ہے حدیث میں کہاں پر، تو میں آپ کو بتا دوں کہ حدیث میں یہ لفظ وہاں استعمال ہوا ہے کہ دیکھیں نماز کے لیے یہ ہے کہ نماز کا وقت یہ نہیں رکھا گیا کہ آپ سوچتے ہیں کہ ظہر کی نماز سے وقت دن ڈوبنے تک ہے زوال سے لے کر، اور مغرب کی نماز سے وقت جو ہے وہ مغرب کے وقت سے لے کے اور رات 12 بجے تک، ایسا نہیں ہے، بلکہ نماز کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر حدیثوں میں یہ ہے کہ اگر فضیلت کے وقت، یعنی جو نماز کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتی ہے، اگر اس وقت نماز پڑھو گے تو ضرور قبول ہوگی، اور اس کے بعد جب فضیلت کے وقت ختم ہو جاتا ہے تو قبولیت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ فضیلت کے وقت جیسے نماز آپ نے پڑھی جو مغرب کے ٹائم ہوا، اور جو اس کا 20 25 30 منٹ ہے، یا جو زوال کا وقت ہے، سورج کا ظہر اثر کا 25 30 50 1 گھنٹہ تقریباً رہتا ہے، جو بھی
اس وقت صرف قبولیت کا دروازہ کھلتا ہے. اس وقت اگر آپ نے نماز پڑھی تو کہا جاتا ہے وہ قبولیت کے راستے جاتی ہے، یعنی بالکل 100% سیدھے نماز پڑھی اور جا کے قبول ہو جاتی ہے، اس میں کسی برائی کا. لیکن اگر اس کے بعد پڑھتے ہیں تو وہ قبولیت کے دروازے سے نہیں جاتی. پھر وہ کہا گیا غفران بعد وقت الفضیلت غفران اللہ، یعنی پھر وہ اللہ کی مغفرت اور بخشش کے راستے سے جاتی ہے. اگر اللہ نے چاہا تو قبول کرے گا اور نہیں چاہا تو رد کر دیا جائے گا. اس کا بھی یہ کہ اگر آدمی فضیلت کے وقت خیال رکھتا ہے، مجبوریوں کی بات الگ ہے، تب تو وہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی بیمار پڑ جائے تو اللہ کہتا ہے کہ اپنی صحت کے عالم میں جو دعا پڑھتا تھا اس کا ثواب لکھ دو، مجبور ہے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا. لیکن وہیں پر اسی حدیث میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ اذا کان الصلاۃ علی وقت الفضیلت کان صلاۃ نقیا، اگر فضیلت کے وقت نماز پڑھی جائے گی تو نماز نقی ہوگی جو فوراً قبول ہو جائے گی. صلوات بھیج دیں محمد علی محمد. یہ میں نے آپ کے سامنے ہلکی سی تشریح الفاظ کی یعنی نقی کر دی کہ یہ حدیث میں کہ صلاۃً نقیًا فضیلت کے. صلوات بھیج دیں محمد علی محمد پر. تو اگر فضیلت کے وقت نماز پڑھی جائے گی تو کیا گیا صلاۃً نقیًا، کہ اس کے پھر قبول ہونے میں اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اور پھر جب وہاں نماز پہنچتی ہے تو پروردگار سے کہتی ہے کہ پروردگار جیسے اس نے میرا خیال رکھا، میری طرف توجہ دی اور مجھ کو بنا کے پڑھا، سنوار کے پڑھا، ویسے تو اس کے تمام کاموں کو سنوار دے اور تمام کاموں کو بنا دے. توجہ فرمائیں. یہ میں نے آپ کے سامنے ایک تشریح کر دی امام علی نقی علیہ السلام کے لقب کی. صلوات بھیج دیں محمد علی، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ باتیں آپ کے نالج میں پڑی رہیں اور معلومات آپ کی رہیں کہ یہ آپ کا لقب ہے، آپ جانتے ہیں. اچھا، آپ کا دور وہ تھا کہ آپ ہی کے دور میں سب سے زیادہ پابندیاں بھی لگائی گئی. اچھا، ایک بات اور عرض کر دوں کہ ہمارے مذہب میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں یا جو اعمال ہیں، ان میں جو اہم ترین اعمال ہیں بہت سے، وہ ہمارے امام علی نقی علیہ السلام سے روایت کیے گئے. یہ ذہنوں میں آپ کے پڑھی رہے، یہ ہمارے ذہنوں میں امام علی نقی علیہ السلام سے روایت کیے گئے. مثلا سال میں روزے بہت اہم ہیں، رجب کا روزہ بھی اہم ہے، لیکن جو اہم ترین روزے کہلاتے ہیں وہ 4 ہیں، یعنی سال کے 4 الصوم الاربعہ، 4 روزے. وہ کون سے روزے ہیں؟ 17 ربیع الاول، 17 ربیع الاول، سرکار دو عالم چھٹے امام علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کی ولادت کا دن ایک. دوسرا 27 رجب جو آنے والی ہے، جسے ہمیں روزہ رکھنا ہے، یہ دوسری رجب. اور تیسرا 25 ذیقعدہ، میں نے اس کا روزہ رکھواتا ہوں کہ وہ اس دن اللہ نے زمین بچھائی اور ایک ہی دن وہ ہے جس دن کہا گیا ہے کہ ہمارے امام کا ظہور ہو سکتا ہے، وہ 25 ذیقعدہ. اور چوتھے عید غدیر کا روزہ. یہ 4 روزے جو ہیں وہ ہمارے انہی امام سے منقول ہیں. صلوات بھیج دیں محمد علی محمد پر. یہ بہت اہم روزے ہیں. اور رجب میں بھی روزوں کا خیال رکھیے، میں تو محرم میں بھی رکھتا ہوں، لیکن ہمارے تو ذہن نوابوں نے، کم بختوں نے، خدا ان پر لعنت کرے، اتنے بگاڑ دیے ہیں ہمارے ذہنوں عزاداری کے نام پر، فضائل کے نام پہ سب کو بانٹ کر، کہ میں محرم میں روزہ رکھتا ہوں تو بڑے بڑے مولانا مجھ سے پوچھتے ہیں محرم میں کون سا روزہ؟ روزہ تو خوشی کی چیز ہے. میں کہتا ہوں اتنی بدن میں نجاست ہے، اسی بنا پر تو 6 گھنٹے مصائب پڑھ جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بھی نہیں نکلتا. یہ کون سی چیز روکتی ہے؟ بدن کی نجاست تو آ کے روکتی ہے، ورنہ تو امام کا نام آئے آنکھوں سے آنسو آ جائے. تو میں نے کہا میں محرم میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ جتنا پاکیزہ قلب ہوگا اتنی جلدی امام پہ آنسو گریں گے. صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد پر. اس لیے آپ ان رجب کی تاریخوں کے روزوں کے نب روزے کی کہا گیا بہت فضیلت ہے. میں اس کا موقع نہیں جمعرات کو بیان کروں گا اور کر بھی رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ تاکہ اس اعمال کے ساتھ اس اعمال کو بھی سمجھیں کہ یہ اعمال جو ہیں وہ دوسروں کے لیے نہیں اترے. تو یہ 4 ہمارے. اس کے بعد ایک اہم چیز کون سی ہے؟ ہمارے امام زمانہ نے اپنی مومنوں کے لیے فرمایا ائمہ کے اقوال کو سننے کی عادت ڈالیے، پرانی ذہنیت کو وہ نہ رکھیے کہ جو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں جو بتا گیا ہے وہ صحیح ہے، یعنی یا ائمہ نے بتایا یا ائمہ کی بات کو جو علماء نے نقل کیا ہے. تو امام فرماتے ہیں صلاۃ اللیل، کون؟ امام زمانہ. صلاۃ اللیل، ہمارے چاہنے والوں 3 چیز کا خیال رکھنا، صلاۃ اللیل، صلاۃ اللیل، صلاۃ اللیل 3 مرتبہ فرمایا. ہمارے چاہنے والے ہو، نماز شب کو نہ بھولنا.
نماز شب کو نہ بھولنا، نماز شب کو نہ بھولنا۔ اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ تیسرا عاشورہ، 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 زیارت عاشورہ کو نہ بھولنا، زیارت عاشورہ کو نہ بھولنا، زیارت عاشورہ کو نہ بھولنا۔ تیسرا جامعہ، 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 یعنی زیارت جامعہ جو فضائل محمد والے محمد پر منحصر ہے، اس کو نہ بھولنا۔ 3 مرتبہ امام نے فرمایا ہے۔ تو نماز شب اور جامعہ اور نماز شب، وہی ہم نے کہا، ہم کو تو بس کہہ دیا کہ بس کسی کو قوم کو ہکایا نہیں جاتا، قوم کی تربیت کی جاتی ہے، قوم کی تربیت کی جاتی ہے۔ جس کو جو کہتا ہے ہم تو یہی عمل سمجھتے ہیں، کیا یہ بھی عمل نہیں ہے؟ کیا محفل عمل نہیں ہے؟ کیا قصیدہ عمل نہیں ہے؟ ہاں تو جس کو آپ عمل بنا لیں، ابھی ایک ایسا شاعر پڑھے کہ دل نہ لگے تو اچھے اچھے مولائی بھاگ کے چلے جاتے ہیں، مولائیہ دھری کے دھری رہ جاتی ہے، اگر اس کی آواز ذرا سا خراب ہو جائے، ترنم خراب ہو جائے تو ہوٹنگ کر کے نکل جاتے ہیں۔ اب مولا کے ماننے اگر اپنے ابا کا تذکرہ ہوتا تو ایسے اٹھ کے جاتے۔ تو اپنے بنائے ہوئے دین کو نہ مانو، جو امام نے بنایا ہے اس دین کو ماننا چاہیے۔ صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد پر۔ تو امام نے کیا فرمایا؟ ہاں ہم بڑے مولائی ہیں، ہم سنیں گے قصیدہ سنیں گے جا کے، مولانا یہ بھی تو عمل ہے۔ جب تک آواز اچھی لگ رہی ہے، اپنے پسند کا شاعر ہے، تب تک تو عمل بڑا اچھا ہے۔ آواز خراب آ گئی، پسند نہیں آ رہا ہے، کبھی چائے کے بہانے، کبھی پیشاب کے بہانے، کبھی کسی کے بہانے، کبھی 1 انگلی کبھی 2 انگلی اٹھے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن جب آئمہ کے کہنے کے مطابق تربیت ہوتی ہے تو جیسے بھی ذکر ہو آدمی کا اچھا لگتا ہے۔ میں نے بانٹا ہے، نہ بانٹنے کو پسند کرتا ہوں، نہ بانٹنے والوں کو اپنے پاس بٹھانا پسند کرتا ہوں کہ جو قوم کو بانٹیں کسی نہ کسی بنیاد کے اوپر، اور نہ یہ کہ آپ کے جوش سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تو امام نے جب فرمایا زیارت جامعہ پڑھو، تو کم سے کم جمعے کو ہمیں زیارت جامعہ پڑھنا چاہیے۔ اور یہ وہ والی 3 زیارت جامعہ ہے، السلام علیکہ، یا رجب میں خاص طور سے پڑھیے، اور جب امیر المومنین کے لیے پڑھی جائے گی 13 رجب کو تو اس میں ذرا لفظ بدل جائے گا، وہ کتاب میں لکھا ہے، آپ اسے پڑھ لیجئے گا، جو لوگ پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ تو 13 رجب جیسے آتی ہے اس دن خاص طور سے پڑھیے آپ زیارت کا، چھوٹی بھی زیارت ہے کہ اگر اس کا بھی پڑھ لے تو کافی ہے، وہ امام علی لکھ رہے نہیں، لیکن السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ سے جو 100 مرتبہ اللہ اکبر کے بعد شروع ہوتی ہے، وہ ہمارے انہی امام سے منقول ہے۔ صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد پہ۔ اس لیے کہ زیارت شیعوں کے امتیاز میں سے ہے، زیارت شیعوں کے امتیاز میں سے ہے، یاد رکھیے گا کہ اگر ہم زیارت ہی کو بھول جائیں تو کہا نہیں، کم سے کم ان ولادت کی تاریخوں میں چھوٹی زیارت ہے، بالکل کا جمعے کو پڑھو، تو یہ بھی ہمارے اسی امام سے منقول ہے۔ اور آپ کا وہ دور بھی بڑا نازک اس اعتبار سے تھا کہ متوکل جو وقت کا ظالم ترین بادشاہ تھا، وقت کا ظالم ترین بادشاہ تھا، بے حد اس نے شیعوں پر ظلم کیا اور لاکھوں کو قتل کیا، آپ جانتے ہیں۔ اور اسی کا بیٹا معتز تھا جس نے امام کو شہید کیا ہے، آپ جانتے ہیں۔ اور اس متوکل نے ہی کربلا کے اندر آبادی کو الگ کیا، آبادی کو دور بھیجا، اور امام کی قبر کو مٹانے کی کوشش کی۔ یہی متوکل کا دور تھا، غالباً 222 220 اور 30 کے درمیان کی بات ہے۔ اس نے پہلے یہ کہا کہ سب کو ہٹا کے آبادی کو منتقل کروا دیا، اور کہا یہاں پہ کھیتی کر دی جائے، اور اس کے بعد جب یہاں پہ باغ واغ لگ جائے گا تو لوگ قبروں کو بھول جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہل چلائے گئے اور بیلوں کو مارا گیا، لیکن ایک قدم بھی بیلوں جب آگے نہ بڑھایا تو اس نے پھر دوسری ترکیب یہ سوچی کہ وہاں سے ایک دریا سے کاٹ کے فرات سے ایک نہر الگ سے نکال دی جائے جو قبر مطہر سید الشہداء علیہ السلام پر سے گزار دی جائے، کہ نعوذ باللہ، تاکہ آپ کی قبر کا نشان مٹ جائے۔ یہ وہی دور تھا، متوکل نے یہ کیا تھا کہ چاہا تھا کہ اس سے ہٹا دے۔ اسی لیے اسی بنا پر اس جگہ کو جتنی دور کی خاک کے شفا کہلاتی ہے، عزیزان گرامی، اس کو حائر حسینی کہا جاتا ہے۔ آپ نے یہ لفظ اکثر مجالس کے اندر اپنے کانوں مطلب سنا ہوگا، آپ کے کانوں سے لفظ ٹکرایا ہوگا۔ میں گاڑا لفظ اسکپ کر کے آگے نہیں بڑھتا ہوں تاکہ اس کو آپ کے سامنے ایکسپلین کر دوں۔ حائر کے معنی ہوتے ہیں، چونکہ عربی زبان بڑی ڈیلیکیٹ زبان ہے، بڑی نازک زبان ہے، یاد رکھیے گا۔ اسی لیے بچوں کو عربی کے الفاظ کی عادت ڈالیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہتے گاڈ اور فلاں پریئر نہیں، ان کو مطلب صلاۃ یہ ہمارے بچوں کی عربی، میں اکثر کہتا ہوں کہ یہودیوں کے جب میں جا کے دیکھتا ہوں کہ سینیگاگ کے اوپر لکھی رہتی ہے، ان کے ہیبرو نیچے لکھی رہتی ہے انگلش، اور کہیں لکھی بھی رہتی ہے اور کہیں نہیں لکھی رہتی۔ تو ہمیں بھی کم سے کم یہ ہے کہ انگلش میں تو لکھنا چاہیے، لیکن پہلے اس میں اسلامک عربک زبان میں بھی لکھنا چاہیے، اس لیے کہ عربی عرب کی زبان نہیں ہے، عربی اسلام کی زبان ہے۔ صلوات بھیج دیا محمد علیہ محمد پر۔
تو چونکہ عربی زبان میں ہائر اس جگہ کو کہا جاتا ہے جیسے کسی جگہ کے اوپر بہت سا پانی ہے. یہ میں نے سوچا کہ سیدھے سیدھے آپ کی خدمت سے واقعات ائمہ کے نقل کر دوں گا کہ آپ کے ذہن میں یہ باتیں پڑی رہیں, آپ کے القاب, آپ کے نام, آپ کے واقعات موضوعات. وہاں پہ پانی آ کے جمع ہوتا ہے نشیب میں. تو چونکہ اگر پانی کسی گڈھے میں آ کے اتر جائے چاروں طرف سے, پہاڑ سے آ رہا ہے, اس میں معلوم ہوا کہ ایک گڈھا ہے نیچے, تو پانی چاروں طرف جا نہیں سکتا. تو چونکہ پانی وہاں کے اوپر پہنچ کر جیسے کوئی آدمی حیرت میں ہو, سرپرائز ہو, اور وہاں رک جاتا ہے, چاروں طرف نہیں جا سکتا. تو عربی ڈیلیکیٹ زبان ہے, میں نے کہا ڈیلیکیٹ بہت نازک زبان ہے, تو اسے کہا جاتا ہے کہ ہائر, مطلب پانی وہاں حیرت میں ہے, چاروں طرف نہیں جا سکتا. تو چونکہ جب وہ نہر نکالی گئی اور امام کی قبر مطہر کے قریب اس نہر کو لایا گیا, اور جب پانی قریب آیا تو پانی چاروں طرف گھومتا رہا. آپ کو پتا ہے بہت دور تک, یعنی یہ قبر کے قریب بہت دور تک گھومتا رہا, لیکن قبر مطہر کے قریب نہیں گیا. تو چونکہ قبر مطہر امام حسین السلام کے معجزے کی بنا پر وہ پانی وہاں یوں رکا جیسے ہائر میں رکتا ہے, اس لیے اس جگہ کو ہائر حسینی کہا جاتا ہے. یعنی جہاں حسینی معجزے کی بنا پر پانی حیرت کے انداز میں رکا تھا. صلوات بھیج دیا محمد علیہ محمد پر. بہت سے اس مقام کے رہنے والے ہمارے علماء کرام اور کو دیکھا ہوگا آپ نے, اور عرب میں جو خاندان ہے اپنے کو ہائری بھی لکھتے ہیں. اسی بنا آپ نے سنا ہوگا کہ وہ اپنے کو ہائری لکھتے ہیں اکثر. تو یہ بھی ہمارے اسی امام کے دور کا واقعہ ہے. اور آپ کے دور میں کئی ایسے واقعات آئے کہ اچھا آپ کا بھی لقب عسکری ہے, یاد رکھیے گا. چونکہ ہمارے 11ویں امام اور ہمارے 10ویں امام دونوں اس محلے عسکر میں رہتے تھے, اس لیے آپ دونوں کا عسکری پکارا جاتا تھا. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ پہچان کے لیے ایک امام کے ساتھ ایک لفظ, زیادہ تر 11ویں امام کے دور میں آپ کو لوگ حسن عسکری کہہ کر پکارتے تھے, اس کی تفصیل مجھے نہیں جاننا ہے. تو یہ ہمارے 10ویں امام کی بڑی خاص چیزیں ہیں. اور یہ بھی کہ جو صحیفہ کاملہ کی ایک دعا آپ دیکھتے ہوں گے, یا من تحل بہ عقد المکارہ, اے وہ کہ جس کے ذریعے سے حل ہوتی ہیں, کھلتی ہیں سخت سے سب گرہیں. یہ خاص دعا جو عام ہوئی, یوں تو مطلب ہے کہ صحیفہ کاملہ سجادیہ سلام علیہ کی ہر دعا قابل عظمت ہے چوتھے امام کے, لیکن یہ دعا جو آپ الگ سے دیکھتے ہیں, یا من تحل بہ عقد المکارہ, یہ اس لیے کہ امام کے ایک صحابی پریشانی کے عالم میں ہمارے اس امام کے پاس آئے, اور جب ہمارے اس امام کے پاس آئے, ہمارے 10ویں امام علی نقی صاحب کے پاس, تو آپ نے کہا کہ تم پریشان ہو تو اس دعا کو کیوں نہیں پڑھتے, تم اس دعا کو کیوں نہیں پڑھتے؟ تو انہوں نے کہا کہ جیسے ہی میں نے اس دعا کو 2-3 مرتبہ پڑھا تو میرا کام سخت ترین تھا, لیکن وہ کام آرام سے ہو گیا. اسی بنا پر یہ بھی 10ویں امام سے ہی, مطلب جب آپ نے ان کو بتایا تو اس کے بعد یہ دوسری کتابوں بھی زیادہ آپ دیکھیں گے کہ خاص طور سے خاص پریشانی کے وقت یہ ہماری چوتھے امام کی دعا یا من تحل بہ عقد المکارہ جو ہے وہ پڑھی جاتی. اس لیے کہ دعائیں پڑھنا جو ہے وہ امام نے فرمایا ہے کہ دعائیں مومن کا اسلحہ ہیں. تو دعائیں آدمی مومن کا اسلحہ ہے. صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد پر. بس عزیزان گرامی کہ لا یرد القضاء الا الدعاء. یہ اور بھی بہت سے آپ کی حیات طیبہ کے واقعات آپ کو ملیں گے, میں نے آپ کی خدمت بیان کیا. اور یہ بھی واقعہ جو آپ سنتے ہیں کہ جب امام کی توہین کرنے کی کوشش کی, اس لیے کہ اکثر محبت کا تو اظہار کرتا تھا ہر بادشاہ, لیکن وہ ہر وقت اس کوشش میں لگا رہتا تھا کہ امام کو ذلیل کر دے. یا کبھی کسی کو بلا رہے ہیں, کبھی کسی کو بلا رہے ہیں, کبھی کوئی آ رہا ہے, کبھی کوئی آ رہا ہے. تو اسی میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ میں کیسے بیان کروں کہ ایک دن بادشاہ نے یہ کہا کہ سب میرے پیچھے پیچھے چلیں, میں چاہتا ہوں کہ میں گھوڑے پہ چلوں اور سب لوگ میرے پیچھے پیچھے چلیں. توجہ فرمائی آپ نے, یعنی مستقل اذیت کا سامان جسے آپ کہتے ہیں. امام کو بلایا, امام کو بلا کے بٹھایا نعوذ باللہ, اور شراب پی رہا تھا متوکل, اور امام کی طرف میں کیسے بیان کروں کہ گستاخی کی. امام نے یہ نہیں کہا میں پیوں گا نہیں, امام نے یہ نہیں کہا کہ خدا نے اسے حرام کیا ہے. امام نے فرمایا بحمد اللہ میرا گوشت و پوست جو ہے اس میں کہیں سے بھی شراب شامل نہیں ہے. یعنی امام نے یہ اشارہ دے دیا
کہ تیرے خمیر میں شراب شامل ہے۔ اب اس سے یہ پتہ چل گیا کہ جو یہ لکھتے ہیں مولا کائنات کی نظر میں یہ گستاخی کر کے کہ آل محمد وہ ہیں کہ جن کے لیے کسی گناہ کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد جب وہ جسے کہیے کھسیا گیا تو اس کے بعد کہنے لگا کہ پھر آپ کو شعر شاعری سے بھی کوئی شغف ہے؟ تو امام علیہ السلام نے پورے 8-9 شعر مسلسل کہے جو نصیحت پر مشتمل تھے، اور اس کے بعد سارے دربار کے لوگ اشش کرنے لگے۔ تو کتنے ایسے ہوئے گئے اس کے بعد، یعنی یہ ہمارے امام کی وہ زندگی ہے کہ مسلسل ذلت کے در پہ تھا کہ امام کو ذلیل کرتا رہے، کہ یہاں تک کہ لوگ آپ کا معجزہ دیکھتے تھے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہاں پر جب پارک وغیرہ میں جائیں تو بطخیں ہوتی ہیں جو بولتی رہتی ہیں، بطخ ہوتی ہے نا، بولتی رہتی ہیں، یہاں روایت دیکھا ہوگا آپ نے۔ تو اس طریقے سے بادشاہ کے بھی لان میں اور وہاں کے اوپر محل کے آس پاس خوبصورتی کے لیے پرندے تھے، اس میں بطخیں زیادہ تھیں جو ہر وقت بولتی تھیں۔ کوئی اجنبی آئے تو وہ اپنی آوازیں بلند کرنے لگتی تھی، لیکن جیسے ہی امام آتے تھے پورے دربار کے لوگ یہ دیکھتے تھے کہ جہاں امام آئے ایک آواز کوئی بطخ بھی نہیں نکالتی تھی اور سب خاموش بیٹھ جاتے تھے۔ آپ کے احترام میں ہو سکتا ہے کہ جانور ان انسانوں کو متنبہ کر رہا ہو کہ تم کیسے انسان ہو کہ ہم جانور ہو کر بھی امام کا احترام کرتے ہیں، تم شاید جانور سے بدتر ہو گئے ہو کہ امام کا احترام نہیں کرتے۔ صلوات بھیج دیا محمد علیہ محمد پر۔ سیدھے سیدھے اور سمپل واقعات تاکہ آپ کے ذہن میں پڑے رہے۔ میں نے یہ سوچا کہ اس کو دوسرے رخ سے یا کسی فلسفے کے اعتبار سے بیان کرنے سے امامت کے یہ بھی واقعہ جو آپ سنتے ہیں قالین والا، یہ بھی ہمارے ہی امام کا ہے کہ آپ کو بلایا اور جادوگر بلائے تھے۔ جادوگر ہندی کہلاتا تھا، وہ اب کہاں کا تھا، ہند جو جگہ ہندوستان کا تھا کہ وہ ہند کہیں کا بھی رہا ہو۔ مختصر یہ ہے کہ وہ جادوگر کو بلایا اور کہا کہ اچھا جو امام آئیں تو جیسے ہی آئیں تم ایسا کوئی کام کرنا کہ لوگ ہنسنے لگیں اور آپ کا مذاق اڑانے لگے۔ امام آئے، آپ کو بلایا، کہا آپ کھانے پہ آئیے۔ اب بادشاہ کے دربار میں کوئی ایسے ویسے 2 پیسے والے تھوڑی بیٹھے ہوں گے، آپ یہ بھی تو سوچئے۔ وہاں پر امراء اور سفراء جو بھی ان کے نظر میں بڑے رہے ہوں گے وہ سب آئے ہوں گے، سب بیٹھے ہوئے۔ اب سب نے روٹی اپنے سامنے رکھی، جیسے ہی امام نے روٹی اٹھائی امام کے سامنے آئی، اس نے جادو کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ امام کے سامنے سے روٹی غائب ہو گئی۔ پھر دوسری مرتبہ امام علیہ السلام کے سامنے روٹی لا کے رکھی گئی، پھر اس نے جادو کیا۔ اچھا ایک جادو تھے نہیں، ایک جادو تھوڑی آتا ہے، پورے جادوگر تھے، جتنے تھے سب ایک تھے، یاد رکھیے گا۔ میں اکثر پڑھ چکا آپ کے سامنے کہ ہو سکتا ہے کہ اہل حق جو ہے وہ آپس میں لڑ لیں، لیکن اہل باطل اپنے معاملے میں بڑے متحد ہوا کرتے ہیں۔ جب ان کو حق کا مقابلہ آتا ہے تو اپنی ساری لڑائیاں بھول کے حق کے مقابلے میں ایک ہو جایا کرتے ہیں۔ صلوات بھیج دیں محمد علیہ محمد پر۔ ہاں وہ اپنا ماضی بھول کرے۔ حق والوں میں کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہلکا سے اختلاف نظر آئے، تھوڑی پارٹی بندی ہو جائے، لیکن جو باطل پہ ہوتے ہیں وہ جب ان کا مطلب آتا ہے تو اپنی پرانی سب چیزیں بھول کے سب ایک ہو جایا کرتے ہیں۔ پھر ان کا صرف ایک ہی ہدف اور ایک ہی نشانہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی دنیا کسی نہ کسی طرح حاصل کرنی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو بہرحال چاہے وہ چھوٹے پیمانے پر ہو چاہے بڑے پیمانے پر، آپ پوری دنیا کے اندر حالات آپ کے پیش نظر ہیں پوری دنیا کے۔ تو عزیزان گرامی، دوستان عزیز، تو ایک جادوگر نہیں تھا، پورا گروپ تھا اس کا جو آیا تھا، اور اس کے بعد اس میں ایک آگے تھا ان کا سرغنہ جسے آپ کہیے۔ پھر امام جب تیسری مرتبہ حجت تمام ہو گئی، آپ نے اپنے دست مبارک کو بڑھایا، اور اس کے بعد جیسی دست مبارک آپ نے بڑھایا روٹی غائب ہو گئی۔ قالین پہ ایک شعر بنا ہوا تھا، وقت ہوتا تو میں آپ کے سامنے اس کی سائنٹیفک وجہ بیان کرتا، آپ یقین مانے، تاکہ انٹلیکچوئل جو ہے وہ بھی سمجھتے ہی نہیں ہے، سوچے کہ کوئی معجزہ ہے، نہیں، اس کو میں نے سائنس سے اپروو کیا کہ کیا ہوتا ہے ایسے معجزہ وغیرہ وغیرہ، لیکن نہ اس کا موقع ہے، نہ میں اس تقریر کو ابھی فی الحال پٹری پر لانا چاہتا ہوں، سیدھی بات بیان کر رہا ہوں۔ تو ویسے ہی امام نے اس شعر قالین سے یہ کہا، جو قالین پہ شعر بنا ہوا تھا، کہ میری توہین ہو رہی ہے اور تو دیکھ رہا ہے، میری توہین ہو رہی ہے اور تو دیکھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ امام کا یہ کہنا تھا کہ وہ شعر زندہ شکل میں آ گیا، اور اس کے بعد ایک مرتبہ جادوگر کو نگل لیا، اور جیسی نکلا دوسری طرف بڑھا، کس کو؟ کہ بادشاہ ناسلامت کو بھی نگل لوں، تو امام نے منع فرمایا۔ اس کے بعد کہا پھر اپنی اصلی حالت میں پلٹ جا، پھر اپنی، اس لیے آپ موضوع نہ سمجھیں، میں اس کو بتا رہا ہوں کہ جو چیز عالم وجود میں آ جاتی ہے
اس کے لیے سائنس کیا کہتی ہے، کیمرے کیا کہتے ہیں. میں دیکھیے آپ مجھے اچھی طرح ایک بات جانتے ہیں کہ جو میری لائن ہے اس میں کسی کا دخل پسند نہیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے، میرا کام ہے آپ کو عقیدہ بتانا، عمل بتانا، فقہ بتانا. اس میں اگر آپ دخل دیتے تو آپ کو پتا ہے میری لائن تو مجھے برداشت نہیں. لیکن آپ کی لائن میں کبھی میں دخل نہیں دیتا کہ میں بیان کروں کہ فزیکل سائنس یہ ہے اور عروج صاحب بیٹھے میں بتاؤں کہ فلائٹ انجینئر یہ ہیں، دو بیٹھے ہیں ماشاءاللہ اس وقت کہ فلائٹ پہ ہوتا نہیں. جو آپ کی لائن ہوتی ہے میں خود آپ سے پوچھ لیتا ہوں. لیکن جو ایک آدھ اردو کے ترجمے میں دیکھ لیتا ہوں یا کچھ باتیں ایسی سب کو معلوم ہی ہوتی ہیں. اس اعتبار سے آج کل جو تو میں بیان کرتا کہ اس کے سائنس یہ اپروف کر چکی ہے کہ جو چیز دنیا میں وجود میں آ جاتی ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور تصویر کی کیا اہمیت ہے. اب تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کچھ دن کے بعد ایسا بھی ہونے والا ہے یا ہو سکتا ہے کہ ہو گیا ہو کہ انسان حرکت کر کے چلا جائے گا اور وہاں پہ تصویر لے لی جائے گی. آئی ڈونٹ نو، میں اردو اخبار سے پڑھتا ہوں بھائی، کوئی بڑی کتاب نہیں ہوتی. لیکن بہرحال جیسے ہی اب تو ان کی حالت خراب ہو گئی، اس لیے کہ جادوگر نہیں ہوتے تھے، یہ جادوگر نہیں ہوتے تھے یاد رکھیے گا. یا پھر یہ جس طریقے سے آج ایٹمک پاور ہوتا ہے، ان کے پاس ایٹم بم ہے، ان کے پاس فلاں اسلحہ ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، وہ ایٹمک ملک ہے، اس کے پاس نیوکلیئر ہے. اسی طریقے سے یہ مرہا بنتر جادوگر یہ سب پالے جاتے تھے، یعنی بہت بڑی فورس ہوتے تھے جو دشمن کے مقابلے میں استعمال کیے جاتے تھے، نجومیوں فلاں. تو وہ بہت بڑی چیز تھی نا اس کے لیے. سمجھیے کہ اس کا پورا کیا کہتے ہیں نیوکلیئر پلانٹ کولیپس ہو گیا. یہ ہوتا تھا نا ان لوگوں کا. جیسے اب کہہ رہے سب ہو گیا، مجھے مکان تمہیں معاف کر دیا کوئی بات نہیں. کہا اچھا میرے جادوگر کو تو واپس کر دیجئے، بڑا قیمتی تھا، بڑی محنت سے لایا گیا تھا. جب حق کے مقابلے میں باطل آتا ہے تو اپنی چھوٹی طاقت، دیکھیے باطل کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کو ذرا سی طاقت مل جائے وہ اچکنے لگتا ہے. اس کو ذرا سی طاقت مل جائے باطل کو بہت اچکتا ہے اور اس کو بہت سمجھتا ہے. لیکن جب اللہ اسے مارتا ہے تو کبھی اللہ جب ہاتھی کو مارتا ہے ابابیل کے ذریعے مارتا ہے، ہاتھی کو ڈبل ہاتھی سے نہیں مارتا. جب وہ نمرود کو مارتا ہے تو کسی بڑی حکومت سے نہیں مارتا، ایک مچھر کے ذریعے سے مارتا ہے. جب وہ فرعون کو مارتا ہے تو کسی بڑی حکومت سے نہیں مارتا، بلکہ اس کو صرف تھوڑے سے پانی میں ڈبو دیتا. کیونکہ فرعون نے یہ کہا تھا نا موسیٰ سے کہ تم میرا کیا مقابلہ کرو گے، میرا محل پانی پہ ہے، اس لیے اللہ نے اسے پانی میں ڈبویا. توجہ کیا آپ نے؟ تو ہر تکبر کرنے والے کو جب اللہ ڈبوتا ہے تو بڑے چھوٹے معمولی سے کہ اس مرنے کے ساتھ ساتھ اس کا تکبر بھی ڈوب جائے. اب اس نے کہا کہ مولا اسے واپس کر دیجئے، بڑا قیمتی تھا، بڑی محنت سے میں نے یہ ایٹمک پلانٹ تیار کیا تھا. تو الگ الگ جوابات ہیں، میں احتیاط سے پڑھ رہا ہوں. لیکن ان جوابوں میں بھی ایک جواب ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں. ان جوابوں میں سے ایک جواب یہ بھی ہے، یہ نہ سوچیں کہ یہی امام نے جواب دیا تھا، کہ اگر امام نے کئی جواب دیے جو الگ کتابوں میں نقل ہے، کہ اگر موسیٰ کے اژدہے نے فرعون کے جادوگروں کو واپس کر دیا ہوتا تو آج میں بھی تیرے جادوگر کو واپس کر دیتا. صلوات بھیج دے محمد علیہ محمد پر. تو امام سے ہر چیز کا ربط ہوتا ہے، ہر چیز امام سے مربوط ہوتی ہے. ایک ہی یہی زمان آج جاتے ہیں آپ، ہمیں پتہ نہیں ٹھنڈک ہے گرمی ہے. امام علیہ السلام ایک سفر میں جا رہے، جاتے وقت گرمی کا زمانہ، عرب کی شدید گرمی، سامان صحابی نے تیار کر لیا. امام علیہ السلام کے پاس آیا کہ مولا آپ کا سامان تیار ہو گیا؟ کہا میرا سامان تیار ہو گیا. اب دیکھ رہے ہیں تو اس میں کیا رکھا ہوا ہے؟ کہا وہ برسات کی جس کو کہتے ہیں آپ کے یہاں واٹر پروف ٹوپی بھی رکھی ہوئی ہے. وہاں گرمی پڑ رہی ہے مئی جون کی جیسی سخت گرمی، وہاں برسات کی ٹوپی بھی رکھی ہوئی ہے، سردی کا کوٹ بھی رکھا ہوا ہے جسے آپ گون کہتے ہیں، گون یا جو بھی کہہ لیجئے، وہ اوور کوٹ گرم گرم اونٹ کی کھال کا. کہا مولا یہ کیا؟ کہا جاؤ تم بھی اپنے لیے تیار کر لو. تم نے کیا سامان تیار کیا ہے؟ کیا تم نے برسات کے لیے کچھ رکھا ہے؟ کیا تم نے سردی کے لیے کچھ رکھا ہے؟ کہہ لے میں بہت، بھئی انسان کا اپنا اپنا وہ ہوتا ہے نا. تھے امام کے صحابی، لیکن ہر آدمی کی اپنی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے. خود امام کے صحابی کہتے ہیں کہ ایک لفظ ہے اردو کا، میں بڑا مسوستا ہوا اندر سے آیا، ارے سامان تیار کر چکا تھا، اتنی گرمی پڑ رہی ہے، امام یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ برسات کی فائر پروف ٹوپی بھی رکھ لو جو عرب میں پہنی جاتی ہے اور گرم کپڑا بھی رکھ لو. امام بار بار فرما رہے ہیں. وہ اس وقت کے صحابی تھے مولا کے کہ جو اپنے کو بیچارے کم سمجھ رہے تھے. وہ مولانا کے صحابی نہیں تھے جو اپنے کو مولانا سے بھی آگے سمجھتے ہیں. صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد. وہ مولا کے صحابی تھے.
مولانا کے صحابی تو کہیں بن گئے تو بس نہیں چلتا کہ وہ آپ ممبر پہ بھی آ جائے، مصلی پہ بھی آ جائے، کہ لے مسوستا ہوا یا سر کھجاتا ہوا. خیر میں نے اپنی زوجہ سے جس سے کہا بھئی بچے کو وہ بھی رکھ دو. اور ادھر قافلہ ابھی چلا، ان کے صحابی کا بیان ہے پورا، یہ ان سے یہ واقعہ نقل ہے. ادھر قافلہ ابھی چلا اور ایک وادی میں جیسے ہم 2-3 دن کے بعد پہنچے یا چند گھنٹے کے بعد اتنی تیز بارش ہوئی اور اتنی تیز ٹھنڈک پڑی کہ ٹھنڈک برداشت کرنا بھی مشکل ہو گیا اور بارش کو فیس کرنا بھی مشکل ہو گیا. تو امام نے کہا دیکھو میں نے یہ نکال لیا اپنا گرم کپڑا، میں نے اپنی فائر پروف نکال لی ہے، صحابی کا نام مجھے نہیں یاد ہے، کہا تم بھی نکال لو. تب مجھے یاد ہے کہ امام نے کیوں کہا تھا، توجہ کی. تو اس کا مطلب امام یہ نہ سوچے کہ امام نے ایسی کہہ دیا. اب امام کیا ضرورت تھی کہنے کی؟ امام کوئی معجزے سے ہر وقت تھوڑی بات کرتا ہے، یہ تو علم غیب کی بات ہے. لیکن امام اس بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ تمہیں علم کی اس منزل پر ہونا چاہیے. میں تو صاحب علم لدنی ہوں کہ تم فیوچر کے موسم کو بھی پہچانو، فیوچر کی تاریخوں کو بھی پہچانو اور فیوچر کے حالات کو بھی پہچانو. صلوات بھیج دیا محمد علیہ محمد پر. اس لیے کہ وہی میں کہتا ہوں کہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جب علم حاصل کرتا ہے تو اس کا دماغ بدل جاتا ہے. اب جب آدمی علم حاصل کر کے عقل حاصل کرتا ہے تب اس کے دماغ بدل جاتا ہے. لیکن علم کا مطلب ہے کہ حلال و حرام. بہرحال تو امام علیہ السلام اور اسی وقت ایک عیسائی بھی تھا جس نے اعتراض کیا کہ آپ کے جد علی ابن ابی طالب کا یہ کہنا ہے کوئی جگہ ایسے نہیں ہوگی کہ جہاں کے اوپر قبر نہ ہو. اس روئے زمین پر کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی. آپ کے جد نے یہ فرمایا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی جگہ ایسی نہ ہو کہ جہاں قبر نہ ہو. شکاگو میں اگر اس وقت ہوتا تو سمجھ جاتا کہ ہر جگہ قبر ہوگی. صلوات بھیج دیں محمد علیہ محمد پر. اس وقت چاہے سمجھاؤ چاہے نہ سمجھاؤ، ایک اور صلوات بھیج دیا محمد علیہ محمد پر. عزیزان گرامی، دوستان عزیز، تو اب اس کے بعد جب وہ گیا تو کہا اس جگہ پہ کیسے، یہاں تو کوئی آدمی نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، ایک عجیب جگہ ہے. اور وہیں کے اوپر ایک ایسا موسم ہوا اور ایسے حالات ہوئے. بہت طویل واقعہ ہے، مختصر کر رہا ہوں، گھڑی پر میری نگاہ ہے، کہ وہاں اتنے آدمی مرے کہ وہاں کے اوپر قبریں بنی. جب اس نے آنکھوں سے دیکھا تو کہا یبن رسول اللہ، میں کلمہ پڑھتا ہوں آپ کے اوپر. تو اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد انک خلیفۃ اللہ فی ارضہ. میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، محمد کے علاوہ کوئی رسول نہیں ہے، اور آپ روئے زمین پر ان کے خلیفہ ہیں. صلوات بھیج دیا محمد علیہ محمد پر. عزیزان گرامی، ان بھی باتوں کو یہ نہ سوچے آپ، مطلب حالات کے اعتبار سے میں آپ کو اٹھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں، ورنہ مجھے کیا ضرورت ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. مارا یار بس، ایک فارسی کا مصرع ہے، مارا یار بس. جب میرا یار میرے بغل میں ہے، میرے پہلو میں ہے، تو مجھے کسی کی کیوں پرواہ ہو. تو جو آدمی سچ میں محبت اہل بیت میں اور محبت پروردگار میں کھویا رہتا ہے، آپ سمجھتے ہیں سچ میں ان باتوں پر کوئی سیریس لیتا ہوں کیا؟ خدا نہ خواستہ میرے یہاں سے نیچے بھی نہیں آتی. صرف جہاں تک آپ کی اصلاح کی بات ہوتی ہے، آپ کی ہمدردی کی بات ہوتی ہے، آپ کے فائدے کی بات ہوتی ہے، وہاں تک میں عرض کر دیتا ہوں. اس کے علاوہ یہ آپ سوچتے ہیں کہ مجھے دخل دینے کا شوق، مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ میرا دماغ، میرا جو اللہ نے ذہن دیا ہے وہ دوسری باتوں کو جو بیان کر رہا ہوں اس کے لیے پیدا ہوا ہے، نہیں ہے کہ ان باتوں کے اندر میں اپنے دماغ کو بتاؤں. اور صلوات بھیج دیا تو آپ اس کو یہ نہ لیں. تو اسی لیے جب ہمارے ایسے امام تھے کہ جو کہا، یہاں تک ان امام کی زندگی میں اکثر پیشن گوئیاں نظر آتی ہیں، اکثر پیشن گوئیاں نظر آتی ہیں. بہرحال بھائی عزیزان گرامی، جب وقت ہو گیا تاخیر کی معذرت چاہتا ہوں. اور مصائب، یہ امام کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ 2 چیزوں سے شہید ہوئے ہیں، یاد رکھیے گا. یہ امام 2 چیزوں سے شہید ہوئے. اچھا، یہ آپ جانتے ہیں کہ ایک واقعہ وہ ہے، یعنی اس متوکل نے ذلیل کرنے کے نعوذ باللہ کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی. اسی لیے میں اپنے علماء سے یہی کہتا ہوں، اپنے دوستوں سے، کہ تم ذلیل ہونے کی پرواہ کیوں کرتے ہو؟ یا تم امام سے بڑے ہو جاؤ گے. تم اس قوم کو، جو امام کی قوم ہے، اس کو لے کے چل رہے ہو. میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں، قم میں یا نجف میں، ٹیلی فون پر اپنے شاگردوں سے کہتا ہوں، تم یہ فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے برا کہہ دیا، فلاں نے ذلیل کر دیا، تم امام سے بڑے ہو جاؤ گے. تم اسی قوم کو تو لے کے امام لے کے چل رہے تھے، تو یہ سب تو راستے میں دیکھنا ہی پڑے گا. اس کا اثر لینا ہی غلط ہے. اس میں تمہارا کام یہ ہے کہ جو بیچارے نہیں سمجھتے، کچھ غفلت میں ہیں، کچھ کو کچھ پتہ نہیں ہے، اپنے حالات میں پریشان ہیں، ان کو آہستہ آہستہ نکھار کے، ستھرا کر کے، تعلیم دے کے، تربیت دے کے، جیسے ایک ٹیچر ہوتا ہے، ایک معلم ہوتا ہے،
بچے شرارت بھی کرتے ہیں، میز پر بھی چڑھتے ہیں، کرسی پر بھی ہوتے ہیں، باہر بھی بھاگ جاتے ہیں، اس طریقے سے ہمارا فرض یہ ہے، جملہ کہہ دوں کہ ہمارا فرض یہ ہے کہ آپ کے ذہنوں کو خرابی سے نکال کے نقی بنا دیں۔ صلوات بھیج دیا محمد علیہ محمد پر۔ دوستداران عزیز، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو اب یہ دو طریقے سے شہید ہوئے ہیں، اس لیے کہ ایک واقعہ تو یہ ہے کہ جس وقت آپ کے بیت مبارک میں جانے کے بعد آپ کو معلوم واقعہ، اور آپ کی تراشی لوگوں نے شکایت کیا نعوذ باللہ کہ حکومت کے خلاف یہ پیسے جمع کر رہے ہیں، آپ عبادت کرتے تھے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ تھیلی نکالی گئی جو اس کی ماں نے خود اس کی شفا کے بعد لا کے دی تھی، اور بعد میں شرمندہ ہوا اور اسے واپس کرایا۔ میں کہوں گا مولا آپ کے گھر میں جب داخل ہوئے تو کم سے کم اجازت لے کے تو آئے تھے، کم سے کم احترام کے ساتھ تو آئے تھے، آپ نے اجازت دی تب تو گھر میں آئے تھے، جس طریقے سے بھی آئے تھے۔ انہائے کربلا کے میدان میں آ کے دیکھیے کہ وہ بھی ایک علی ہے، اللہ اکبر، ہمارا چوتھا امام، کہ جس وقت لوگ اللہ اکبر درانہ خیموں کے اندر گھس رہے ہیں، خیموں میں آگ لگائی جا رہی ہے، بھائیزان گرامی خیموں میں آگ لگائی جا رہی ہے، تو ہمارا امام کس طریقے سے شعلوں کے درمیان میں، ہمارا چوتھا امام سید العابدین اور سید الصابرین، اللہ اکبر، کہ اس انداز سے اللہ اکبر کہ جناب زینب پوچھتی ہیں بیٹا سید سجاد ارے نکلیں یا جل کے مر جائیں، اور آپ نے راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا جب جناب زینب نکلی ہیں تو اپنے پشت کے اوپر اللہ اکبر ایک جیسے معلوم کوئی گٹھری لیے ہوئے ہیں، میں کوئی لفظ نہیں مل رہا ہے، اللہ اکبر، تو معلوم ہوا کہ چوتھا امام تھا بیمار۔ بھئی اسی کو آپ میں ملا کے اپنی بات کو تمام کروں گا۔ عزیزان گرامی، دوستداران عزیز، کہ آپ کو اس لیے کہ جب میں نے ایک واقعہ بیچ میں آدھا چھوڑ دیا تھا نا آپ کے سامنے، مولا آپ کو سلامت رکھے اور ہم کو امام نقی علیہ السلام کے صدقے میں نفیس بننے کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ہماری قوم بھی نفیس ہو۔ کہ جب اس نے یہ جملہ کہا میں نے اس لیے آدھا چھوڑ دیا کہ مجھے پڑھنے کی طاقت نہیں، تو اس نے کہا کہ میرا گھوڑا آگے چلے گا اور میں گھوڑے پر چلوں گا۔ آج میں سب کو یہ حکم دیتا ہوں کہ میرے گھوڑے کے پیچھے پیدل چلو، اللہ اکبر، اور اس نے امام کو بھی شامل کیا تھا، وہ آگے گھوڑا دوڑاتا جاتا تھا، پیچھے ہمارا امام بھی چل رہا تھا۔ اللہ اکبر، دنیا نے کوئی ظلم ایسا نہ چھوڑا جو آئے معصومین پہ نہ کیا ہو۔ امام اس کے بعد راوی یہ لکھتا ہے کہ اتنی دور تک آپ کو دوڑایا کہ اس کے بعد گھر آنے کے بعد آپ اتنا بیمار پڑے کہ اس کے بعد آپ جانبر نہ ہو سکے۔ اسی لیے میں نے آپ سے کہا نا کہ متوکل اور معتز دونوں نے ملک کے امام کو شہید کیا تھا، دونوں امام کے قاتل تھے۔ اس نے گھوڑے کے پیچھے دوڑایا تو آپ بیمار پڑ گئے، اس نے زہر دغا جب بھیجا تو آپ پہ زہر کا اثر کر گیا، بیماری اور زہر نے جب اثر کیا ہمارا امام دنیا سے گیا۔ ہمارے 11ویں امام نے آیا کہ نماز پڑھائی، غسل و کفن دیا۔ میرا دل کہتا ہے کہ جب غسل و کفن دیتا ہوگا ہمارا امام دوسرے امام کو کربلا کا شہید یاد آتا ہوگا، ہائے میرا جد مظلوم، بے گور و کفن لاش پڑی تھی، کوئی دفن کرنے والے تو تھے لیکن ہائے مجھے اللہم لا تظلم تشمید انواع سلام پاک Hussein, Ya 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 Hussein. Ya Hussein, Ya Hussein,
چلی ہے شام ہو کر اسیر بھائی، زینب 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 چلی ہے شام، مظلوم کربلا ہو تجھے آخری سلام ہو کر اسیر بھائی، زینب چلی ہے شام 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 ہو کر اسیر بھائی، زینب چلی ہے شام، مظلوم کربلا ہو تجھے آخری سلام ہو کر اسیر بھائی، زینب چلی ہے شام ہو کر اسیر بھائی، زینب چلی ہے شام ہو کر اسیر بھائی، زینب چلی ہے شام، مظلوم کربلا ہو تجھے آخری سلام ہو کر اسیر بھائی، زینب چلی ہے شام 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 ہو کر اسیر بھائی، زینب چلی ہے شام، ہوں میں علی کی بیٹی قرآن ہوں مکمل، باحوصلہ ہوں بھیا، زینب ہے نام میرا، ہونا پڑے گا مجھ کو فاسد ہم کلام ہو کر اسیر بھائی، زینب چلی ہے شام ہو کر
کربلا ہو تجھے آخری سلام ہو کر اسیر بھائی زینب چلی ہے شام 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 ہوں میں علی کی بیٹی قرآن ہوں مکمل حوصلہ ہوں بھیا زینب ہے نام میرا ہونا پڑے گا مجھ کو پاس سے ہم کلام ہو کر اسیر بھائی زینب چلی ہے شام 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 مظلوم کربلا ہو تجھے آخری سلام ہو کر اسیر بھائی زینب چلی ہے شام ہو کر اسیر بھائی زینب چلی ہے شام ہو کر اسیر بھائی زینب چلی ہے
کربلا ہو تجھے آخری سلام ہو گئے اسیر بھائی زینب چلی ہے شام ہو گئے اسیر بھائی زینب چلی ہے شام ہو گئے اسیر بھائی زینب چلی ہے شام سینے میں سونے والی والی تیری سکینہ مر جائے گی قفس میں لے کر کے یاد تجھ کو زندہ تیرگی میں کیسے کرے قیام ہو گئے اسیر بھائی زینب چلی ہے شام 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 مظلوم کربلا ہو تجھے آخری سلام ہو گئے اسیر بھائی زینب چلی ہے شام 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 سایہ رہے ہمیشہ رحمت کا ان کے سر پر زینو اگر جہاں میں اولاد فاطمہ کے قیصر ندیم عامر جاوید ہیں غلام ہو گئے اسیر بھائی زینب چلی ہے شام 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 مظلوم کربلا ہو تجھے آخری سلام ہو گئے اسیر بھائی زینب چلی ہے شام ہو گئے اسیر بھائی زینب چلی ہے شام ہو گئے اسیر بھائی زینب چلی ہے شام سایہ رہے ہمیشہ رحمت کا ان کے سر پر زینو اگر جہاں میں اولاد فاطمہ کے قیصر ندیم عامر جاوید ہیں غلام ہو گئے اسیر
اسیر بھائی زینب چلی ہے شام کر اسیر بھائی زینب چلی ہے شام کر اسیر بھائی زینب چلی ہے شام کر اسیر بھائی زینب چلی ہے شام مظلوم کربلا ہو تجھے آخری سلام ہو کر اسیر بھائی زینب چلی ہے شام ہو کر اسیر بھائی زینب چلی ہے شام ہوں میں علی کی بیٹی قرآن ہوں مکمل آزادہ ہوں بھیا زینب ہے نام میرا ہونا پڑے گا مجھ کو فارغ سے ہم کلام اسیر بھائی زینب چلی ہے شام اسیر بھائی زینب چلی ہے شام مظلوم کربلا ہو تجھے آخری سلام ہو کر اسیر بھائی زینب چلی ہے شام 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 مظلوم کربلا ہو تجھے آخری سلام ہو کر اسیر بھائی زینب چلی ہے شام ہو کر اسیر بھائی زینب چلی ہے شام ہوں بے حجاب کیسے راہ سفر چلوں گی واقف نہیں ہے زینب آزار بے حیا سے چوگرد میرے ہوگی بازار کی عوام ہو کر اسیر بھائی زینب چلی ہے شام ہو کر اسیر بھائی زینب چلی ہے شام ہو کر اسیر بھائی
حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین خدا نے جب ملک الموت کو یہ اذن دیا کہ روح حضرت سرور نکال کر لے آ رہے خیال کے شبیر کو نہ ہو ایزا حسین 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 پہلے ہی زخموں سے چور چور ہوا ملک پکارا یہ مجھ سے نہ ہو سکے گا خدا میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین بہت ہی سخت یہ ہے یارا یہ امتحان حسین بہت ہی سخت ہے یا رب یہ امتحان حسین ہائے لگا ہے زخم طول بہ رہا ہے سر سے لہو بھرے ہیں خون میں جانے رسول کے گیسو قریب جا کے رکھوں دل پہ کس طرح قابو کیس لہو میں تو ہے فاطمہ کے دودھ کی بو میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین بہت ہی سخت ہے یار امتحان حسین بہت ہی سخت ہے یار میں پھر ان آنکھوں پہ ڈاؤں ستم یہ کیا ہے ظہور بچھڑ کے جو علی اکبر سے ہو گئی بے نور ندا یہ آئی کہ ندا یہ آئی دہن سے نکال جان حضور کہاں دہن میں تو کانٹے پڑے ہیں رب غفور میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین بہت ہی سخت ہے یا رب امتحان حسین بہت ہی سخت ہے یا رب امتحان حسین آئے ندا یہ آئے کہ گردن سے کھینچ جائیں ان کی کہا میں کیا کروں گردن پہ چل رہی ہے چھری چھری پکڑ کے چلاتی ہے کوئی بی بی نازبہ کر میرے بچے کو میں دعا دوں گی میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین بہت ہی سخت ہے یارا امتحان حسین بہت ہی سخت ہے یارا امتحان حسین ہائے ندائی آئی کہ سینے سے قبض کر لے جاں کہا وہ تیروں سے چننی اے میرے رحماں ابھی تو مار کے برچھی ہٹاتا ایک شیطان اور اب تو ہے ظاہرانو شمر قرآن میں کس طرح سے نکالوں بدن سے جان حسین بہت ہی سخت ہے یا رب یہ امتحان حسین بہت ہی سخت ہے یا رب یہ امتحان حسین آئے ہر ایک عضو ہے زخمی لگاؤں ہاتھ کہاں خدا پکارا یہ مشکل کریں گے ہم آسان نہ تو نکال میرے عاشق کے قریب کی جان میں کس طرح میں خود نکال رہا ہوں بدن سے جان حسین یہ ختم ہونے کو ہے یہ امتحان حسین کہ ختم ہونے کو اب ہے یہ امتحان حسین
صلی اللہ علیہ ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم وعلی جدک وابیک السلام علیکم وعلی امک واخیک السلام علیکم وعلی الامت المعصوم من ولدک وبنیک السلام علیکم وعلی جمیع المتشہدین معک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا ابا الفضل عباس یا ابن امیر المومنین صاحب اللواء ابی القربہ حامی الضعین بطل الالقمی کبش الکتیبہ العمید قمر بنی ہاشم باب الحوائج ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم من الضعفاء والفقراء السلام علیکم شمس شموس ونیس النفوس السلام علیکم ایو المدفون بعرض طوس السلام علیکم مغس الشیعات والزوار فی یوم الجزاء السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم السلام علیکم یا ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم صاحب الزمان السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا امام الانس والجان السلام علیکم یا مظہر الایمان السلام علیکم شریک القرآن جعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حکمت سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کے جناب الیاس حسین صاحب جناب ہمارے زاہدی عمران زاہدی کے والد کے سارے ثواب کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل. توجہ اعلان اللهم لنا ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لنا الإصابة التي جهدت الحسين صلواتك عليه وشايت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لنهم جميعا اللهم خص أنت أولا ظالم باللان مني وأبدأ به أولا ثم ثانيا ثم ثالثا ثم رابعا اللهم لن يزيد ابن معاوية ولن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد والشمر وعلى أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة. شمار بے شمار بے شمار جس عمر میں راحت نہ ہو عمر پہ لانا جس حسن میں